نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الأمی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اعظام، بزرگان دین، صوفیاء اعظام، ان کی اسپیشلٹی اور خصوصیت یہ ہے کہ جس طرح یہ مقدس ہستیاں زمین کے اوپر اپنی ظاہری زندگی اور حیات میں لوگوں کو اپنے فیوز و برکات سے مستفیض کرتے ہیں، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی ظاہری زندگی سے فیض حاصل کرتے ہیں، یہ پاک ہستیاں جب اس دنیا سے پردہ کر جائیں تو اللہ رب العزت دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کے فیوز و برکات کو جاری و ساری رکھتا ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے جس درجے کی خدمات، اللہ رب العزت کی بارگاہ کا جس درجے کا تقرب حاصل ہو، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے جس درجے کا اکتساب فیض انہوں نے خود کیا ہوا ہو، دنیا سے پردہ کرنے کے بعد اور پردہ کرنے سے پہلے دونوں صورتوں میں ان کی بارگاہوں سے آنے والے حاضرین، زائرین، متوسلین، مریدین، محبین اپنے اپنے ظرف کے مطابق ان سے اکتساب فیض کرتے رہتے ہیں۔ نام فقیر تنہا دباہو قبر جنادی جیوے ہو، ان پاک اور عظیم المرتبت ہستیوں میں کہ جو ظاہری حیات میں موجود رہے تو بھی منبع جود و عطا رہے، اور جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو پردہ فرمانے کے بعد بھی اللہ رب العزت نے انہیں گنج بخش بھی، فیض عالم بھی، مظہر نور خدا بھی، ناقص آرا پیر کامل بھی، اور کامل آرا رہنما بھی بنایا۔ ہماری مراد حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہے۔ آپ کی تعلیمات، آپ کے ارشادات، آپ کی شخصیت اور آپ کے فیوز و برکات پر مشتمل پروگرام کشف المحجوب، اور میں ہوں آپ کا میزبان مفتی محمد رمضان سیالوی، اور حسب سابق میرے ساتھ اس روحانی اور وجدانی پروگرام میں اپنے خوبصورت انداز، الفاظ اور پاکیزہ اور نورانی افکار کے ساتھ آپ کو مستفیض کرنے کے لیے میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، گزشتہ پروگرام میں ہم نے کشف المحجوب شریف کے 11ویں باب سے حضرات ائمہ تبع تابعین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں حضور علیہ السلام کی امت کے ایک فرد وحید کا ذکر شروع کیا، جن کا نام ابو النصر بشر بن حارث حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے، اور ان کے تذکرہ جمیلہ میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے جن خوبصورت الفاظ کا استعمال فرمایا ہم نے ان کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو لقب حافی ہے اس کی وجہ تسمیہ اور اس نام سے یاد کرنے کی وجہ ہم نے ذکر کی تھی۔ حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کے فضائل میں یہ ذکر فرمایا ہے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ماموں حضرت علی بن حشرم کے مرید تھے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے ہوئے اور باہم خاندان کے افراد کا ایک دوسرے سے اکتساب فیض کرنا اور شیخ ہونا، پھر اس کے بعد ان کے بھانجے کا، بھتیجے کا، بلکہ بیٹے کا انہی کا مرید اور خلیفہ ہونا، اس کو روحانی دنیا میں اور تصوف کی دنیا میں حضرت ہم کیسے دیکھتے ہیں کہ یعنی باہر جا کر کسی اور سلسلے سے اکتساب فیض کرنا، یا ان سے مرید ہونا، یا ان سے خلافت کا حاصل ہونا، اور دوسری جانب پھر اپنے ہی خاندان میں اگر کوئی موجود ہے تو اس سے کیا اس کو کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مفتی صاحب شکریہ۔ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ذکر خیر ہے، اور آپ کے تعارف میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی روایت کے مطابق آپ کے شیخ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ شیخ طریقت
اس کی اہمیت تصوف و طریقت میں ایسے ہی ہے جیسے ظاہری زندگی میں کسی بچے کے لیے باپ کی ہوتی ہے۔ اب باپ جتنا عظیم المرتبت ہوتا ہے اولاد کے اندر وہ برکتیں وہ فیوزات منتقل ہو رہے ہوتے ہیں، اس لیے عربی میں کہتے ہیں الولد سر ابی، جی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کا راز اور سر ہوتا ہے، یعنی اس کا عکس ہوتا، اور کہتے ہیں کہ ولد الفقیہ نصف الفقیہ، فقیہ کا بیٹا آدھا فقیہ ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس تعارف میں ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ ان کا گھرانہ بہرحال بزرگوں کا گھرانہ تھا، جی جی چونکہ ماموں جو ہیں جی جب وہ حضرت علی بن حشرم رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے بزرگ ہیں، اکابر اولیاء میں سے، اجلہ اولیاء میں سے، تو ماموں کا فیض اور نسبت کسی طرح کسی وسیلے سے وہ بھانجے کو پہنچا ہے، کیونکہ کاغذ اور بسم اللہ تو ہر جگہ گری ہوتی ہے، بشر حافی ہر گلی میں نہیں پھر رہا ہوتا۔ واہ واہ ماشاء اللہ سبحان اس کا مطلب ہے پیچھے ادب کی جاگ لگی ہوئی تھی۔ اگر ماموں علی بن حشرم ہے تو پھر ماں کیا ہوگی جو ان کے ہمشیرہ ہیں؟ جی ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیض ادب والا جو ہے، بزرگوں کی نسبت والا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت والا، وہ اس عالم غفلت میں بھی ان کے اندر ان کی روح میں ودیت تھا، ان کے ضمیر میں خمیر میں موجود تھا، جو موقع آنے پہ ظاہر ہوا، ظاہر ہو گیا۔ تو ماموں کی نسبت پھر دیکھیے، مجھے حدیث پاک یاد آ گئی، میں نے چند دن پہلے پڑھی تو میرے اوپر ایک سرشاری کی کیفیت طاری ہوئی کہ حضور نبی کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماموں جان جی حضرت اسود بن وہب جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے والہانہ استقبال کیا، سبحان اللہ، والہانہ استقبال کر کے فرمایا ذرا ماموں جان میرے نزدیک آ جائیے۔ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے ماموں کا اتنا احترام فرما رہے ہیں، اور وہ ماموں کیسے خوش نصیب ہوں گے جن کے بھانجے رحمت کائنات صلی اللہ اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر کیا سرشاری کا عالم طاری ہوگا۔ تو وہ تھوڑا سا ادب کی وجہ سے انہوں نے گریز کیا، تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ گریز نہ کیجئے، کیونکہ جو ماموں ہوتا ہے وہ بمنزلہ باپ کے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں دیکھیے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ظاہری اور باطنی اور روحانی اور جسمانی دونوں نسبتوں سے باپ حضرت علی بن حشرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں مل رہا ہے، ماموں کی نسبت بھی موجود اور روحانی طور پہ شیخ اور مرشد کی نسبت بھی موجود، اور یہ پھر ایک بڑی خوبصورت روایت ہے طریقت کے اندر، بڑے بڑے اکابر بزرگ جو ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمہ اللہ ان کے ماموں ہیں۔ یہ نسبت بھی چلی ہے آقا کریم علیہ السلام ہی کے فیض و برکات سے کہ ماموں اور بھانجے کا جب روحانی رشتہ بنتا ہے، جی چونکہ ایک تو نسبی تعلق سے بہت زیادہ شفقت والا رشتہ ہے، یہ ننہال اور ماں کی نسبت سے اچھا، اسی نسبت سے پھر آپ امہات المومنین کے جو برادران ہیں، جو امت کے ماموں جنہیں کہا گیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیے مولانا روم نے انہیں کہا یہ امت کے ماموں ہیں کیونکہ ام المومنین کے بھائی ہیں۔ جی تو یہ نسبت بہرحال ظاہری اور باطنی دونوں اعتبار سے طریقت میں چلی آئی ہے، اور ایک چیز جو مجھے وجداناً محسوس ہوتی ہے کہ جن بزرگوں کو یہ نسبت حاصل رہی ہے، یعنی ان کے مرشد ان کے ماموں بھی تھے، تو وہ دوسروں سے بہت منفرد اور ممتاز ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس شیخ کی شفقت میں وہ ماموں کا رشتہ جو ہے، وہ مامتا کا جو فیض ہے وہ بھی شامل رہا ہے، اور انہوں نے بھرپور طریقے سے نوازا ہے۔ اور پھر آگے یہ ہوا اس کے بعد کہ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا مرید کبھی شیخ سے بڑھ جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، جیسے جنید مجھ سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اسی شفقت تو اس رشتے نے کمال کر دیا کہ آج حضرت علی بن حشرم کا تعارف بشر حافی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی اور حضرت سری سکتی بھی آپس میں ماموں اور بھانجے ہیں، ماموں اور بھانجے ہیں، اور بھی بہت بزرگ اور ہیں بہت سارے بزرگ جن کا آپس میں جس میں ایک ضمنی سی بات یہ ہے کہ موجود ہوتے ہوئے خاندان میں
یعنی اکابر اور اجلہ میں سے ہوتے ہوئے تو یعنی کسی دوسرے کی طرف جو رجوع ہے، یعنی اکتساب فیض کے لیے تو ضرورت ہی نہیں پڑی نا، وہ اس لیے کہ گھر میں اتنا بڑی صاحب کمال ہستی جب موجود ہو اور اتنے قریب موجود ہو تو پھر باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ دوسری بات یہ کہ بغداد شریف جو اس وقت مرکز تھا، بھرا ہوا تھا اولیاء کاملین کے ساتھ، اکابر کے ساتھ، تو حضرت علی بن حشرم رضی اللہ تعالیٰ سے استفادہ کرنے کے بعد بھی یقیناً آپ نے اور بزرگوں سے بھی اس زمانے میں استفادہ کیا، لیکن چونکہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ جو شروع میں ہم نے واقعہ پڑھ لیا ہے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ بشر حافی کا باطنی برتن اور ظرف اتنا بڑا تھا کہ کسی عام شیخ یا ولی سے ان کا مطمئن ہو جانا اور ان کی روح کا سیراب ہو جانا یہ بظاہر بعید نظر آ رہا ہے۔ سبحان، اس لیے انہیں مرشد وہ دیا گیا ہے جو ان کے ماموں بھی ہیں، سبحان، اور ان کے روحانی مربی بھی ہیں اور ان کے تربیت کنندہ بھی ہیں، جس کی وجہ سے بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس منزل پر پہنچے جس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پہنچانا چاہتا اور اس کی مشیت اسے انہیں دیکھنا چاہتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عہد ہو گیا نا کہ بشر ہم تمہیں اس انداز سے نوازیں گے کہ جیسے کسی اور کو نہیں نوازا ہے۔ اور یقیناً اس کے پیچھے یعنی جب حضرت علی بن حشرم کی بات ہو رہی ہے تو حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کی والدہ یعنی ان کی جو گھریلو ماحول، تربیت، وہ ساری چیزیں سب ذکر کر دوں برکت کے لیے کہ آپ کی 3 ہمشیرگان ہیں، 3 بہنیں ہیں، انہی کا ذکر ملتا ہے تذکروں میں، اور تینوں ہی ولیہ کاملہ تھی۔ سبحان اللہ، ایسی کاملہ ولیہ کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ جیسے لوگ ششدر اور دنگ رہ جاتے تھے ان کے تقوی اور ان کے ورع کو دیکھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے پاس ایک بی بی مسئلہ پوچھنے آئی، تو اس نے کہا کہ حضور میں مسئلہ ایک پوچھنا ہے۔ فرمایا بتائیے۔ کہا جی میں اپنا سوت کاٹ رہی تھی چرخے پر تو سرکاری مشلیں گزر رہی تھیں، تو میرا جو چراغ جل رہا تھا اس میں کچھ سرکاری مشلوں کی لائٹ بھی شامل ہو گئی، تو وہ جو اتنا سوت میں نے کاٹا ہے کیا وہ میرے لیے جائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل حیران ہو گئے، کہنے لگے بی بی اس مسئلے کا جواب تو میں نہیں دے سکتا۔ کہا جی کون دے سکتا ہے؟ فرمایا اس کا جواب بشر حافی جیسا کوئی بندہ دے سکتا ہے۔ بعد میں بعض 2 روایتیں ہیں، امام کشیری نے تو یہ لکھا کہ آپ نے پوچھا کہ تم بشر حافی کی ہمشیرہ تو نہیں ہو؟ سبحان، کہا جی میں ان کی ہمشیرہ ہوں۔ اور دوسری روایت یوں ہے کہ آپ نے ایک شاگرد کو کہا کہ اس بی بی کے پیچھے جانا، یہ جاتی کہاں ہے؟ وہ جب پیچھے گیا تو دیکھا وہ بشر حافی رحمۃ اللہ کے گھر داخل ہو رہی تھی، تو پھر امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ ایسا مسئلہ بشر حافی کے گھر کی کوئی خاتون نہیں پوچھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز ناظرین، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ورع اور تقوی آپ نے سماعت کیا۔ آپ کا تعارف ابھی جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے کرایا ہے وہ جاری ہے، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک معزز ناظرین، پروگرام کشف المحجوب، اور ذکر ہے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اس خاص اسلوب اور الفاظ اور فکر میں جو حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کشف المحجوب شریف میں ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت بشر حافی علیہ الرحمہ کے تذکرے اور بیان میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ آپ اصول و فروع کے بہت بڑے اور بڑے جید عالم ہوئے۔ حضور پہلے تو یہ فرمائیں کہ یہ ایک عام اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے ہمارے ناظرین کی معلومات کے اضافے کے لیے کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اصول اور فروع، اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اصول اور فروع جو ہے اصل کا مطلب ہے جڑ، اور فرع کا مطلب ہے شاخ، عام جو لغوی معنی ہے۔ اور ہماری اصطلاح علمی کے اندر اصول سے مراد ہیں بنیادی علوم، ہمارے عقائد، اور فروع سے مراد ہیں ہمارے احکام اور مسائل، جو انہی عقائد کی آگے جزیات اور تفصیلات ہوتی ہیں۔ تو عمومی معنی یہ بنتا ہے کہ جڑ سے لے کے شاخ تک سب جانتے تھے، اول سے لے کے آخر تک سب جانتے تھے، پرائمری سورسز تک ان کی رسائی تھی، اور بنیادی ماخذ کو سمجھتے تھے اور جانتے تھے، یعنی قرآن اور سنت کے مستند جامع عالم تھے۔ اس زمانے کے اندر جو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے، اس وقت اور حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے، اس میں کسی کو
اصول اور فروع کا ماہر کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کا متبحر ترین عالم تھا، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں اور جزیات شرعی میں ان کو کامل دسترس حاصل تھی. یہ تو ان کا بنیادی تعارف ہے. یعنی قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے، مسائل کے استنباط کے لیے جن علوم کی ضرورت تھی اس کے وہ ماہر تھے. یعنی اس کا مطلب انہوں نے تفصیل سے علوم کو پڑھا، باقاعدہ شیوخ کے پاس گئے، اساتذہ کے پاس گئے. جو ہمارے ائمہ حدیث اپنی معاجم یا موجم بناتے ہیں اس میں آپ کا ذکر کثرت سے ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بعد آنے والے تمام بڑے مفسرین اور محدثین کے شیوخ میں ہیں. ماشاءاللہ سبحان. یعنی 90% تو میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں. اچھا، یہ ان ہستیوں کا ایک الگ تعارف ہے. یہ ان کی علمی جہت ہے، یہ سامنے آنی چاہیے. علم حدیث میں آپ کا منصب اور مرتبہ بہت بڑا بلند ہے. صاحب روایت ہیں، صاحب سند ہیں، آپ کی اسناد سے آگے حدیث روایت ہوئی ہے. گو کہ آپ کا ذوق اور مشرب یہ نہیں تھا. آپ نے باقاعدہ مسند حدیث بچھائی نہیں، بطور محدث اپنا تعارف کروایا نہیں. اس کے بعد وجود یہ حال ہے. اگر میدان حدیث میں باقاعدہ اترتے تو پھر شاید بخاری و مسلم اور امام احمد بن حنبل سے پہلے ان کا نام لیا جائے. ماشاءاللہ. اور یہ جو علوم عقلیہ اور نقلیہ یا علوم متداولہ، یہ جو اصطلاحات ہیں اس سے مراد بھی تقریباً یہی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں کہ اس زمانے میں متداولہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دور میں جو چیزیں رائج تھیں اور جو علم سند مانی جاتی تھی چیزیں، وہ ان کو جانتے تھے، ان کو سمجھتے تھے اور ان پر استاذانہ نظر رکھتے تھے، ماہرانہ نظر رکھتے تھے. وہ اس لیے کہ ان کا جو دور ہے اس میں سطحی علم والے کا ذکر کہیں کیا نہیں جاتا تھا. سطحی علم رکھنے والے کا ذکر بطور عالم وہ کسی گنتی میں نہیں تھا. اس کا تذکرہ نہیں ہوتا. پرومیننٹ لوگ تھے اور جو مستند لوگ تھے، جو سکھا لوگ تھے، جن کو ائمہ مستند مانتے تھے. یہ نہیں کہ عوام یا معتقدین علامہ کہہ دیں، شیخ الفلاں کہہ دیں، یا وہ القاب آگے پیچھے لگا کے ایسا نہیں ہے. نعرے زیادہ ہجوم لگ جائے. اس وقت یہ تھا ہی نہیں، یہ رواج ہی نہیں تھا. صرف یہ دیکھا جاتا تھا کہ نام نہیں، کام کس کا ہے. اللہ اکبر. کام کس کا ہے اس کو ایکنالج کیا اور کام بھی مرید بنانے والا نہیں نا. دیکھیے نا، میں عرض کر رہا ہوں آپ کے اقوال میں موجود ہے کہ بندہ محدث نہ بنے. آپ کے اقوال میں ہے. یعنی شہرت سے اتنی آپ کو جو گریز تھا، مشہوری ہو جائے، شہرت ہو جائے، اس سے اتنا گریز تھا کہ چونکہ اس وقت محدث ہونا بھی ایک شہرت کا بہت بڑا ذریعہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، میں مسند حدیث آفیشلی نہیں بچھاؤں گا. لیکن اس کے باوجود بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر اور یعنی بعد والے ان پر انحصار کر رہے ہیں اور ان کے محتاج ہیں. اس سے بڑی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی علمی دنیا میں. جب یہ ائمہ حدیث کے ہاں یہ نہیں صوفیانہ، چونکہ ہم کشف المحجوب پہ بات کر رہے ہیں، میں عرض کر دوں. اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب آپ نے اس پہلو سے دیکھنا ہوگا تو پھر آپ داتا صاحب سے نہ پوچھیں، پھر آپ امام بخاری اور مسلم سے پوچھیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. پھر داتا صاحب کی بات کی اہمیت کا آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ کہ وہ جب کسی ہستی کو امام اصول و فروع کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. پھر آپ کو صاحب کشف المحجوب کی وسعت نظر کا اندازہ ہوگا، کیونکہ وہ جنیدی المشرب ہیں اور انہوں نے پہلے یہ بات بیان کر دی کہ ہمارے امام اور تمام صوفیوں کے امام حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرماتے علمنا ھذا مشید بالکتاب والسنہ. ہمارا تصوف ہے ہی وہ جو قرآن اور سنت کے ساتھ نتھی ہے، جوائنٹ ہے اور جڑا ہوا. اور حضرت حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ان ہستیوں کو کنسیڈر کرنا، ان کا تذکرہ کرنا اور ان کے احوال کو بیان کرنا بذات خود ایک بہت بڑی سند ہے علمی دنیا میں، کیونکہ امام تصوف ہیں. داتا صاحب امام تصوف ہیں اور کشف المحجوب فارسی میں تصوف کی پہلی کتاب ہے. گویا بنیاد رکھ رہے تھے وہ، تو بنیادوں میں جو پلرز اور ستون تھے ان کو انہوں نے بیان کر دیا. زہد اور تقوی میں حضور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، ان کے مرتبے اور مقام کے حوالے سے حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے آپ کے ورع اور تقوی کا خصوصی ذکر فرمایا ہے. اس میں ہم وضاحت تو ایک دو جگہ کر چکے ہیں اس تقوی اور اگرچہ اولیاء کی جو شان ہے وہ تو الذین آمنوا وکانوا یتقون سے ہی مزین ہے، اس کے بغیر تو تصور نہیں ہے. لیکن آپ کے حوالے سے یہ جو خاص تقوی کی شان ہے
اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کی شخصیت کے جی حوالے سے؟ حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ ان کو لوگوں نے فالو کر کے تقوی سیکھا ہے، اور صرف تقوی نہیں سیکھا ہے، تقوی سے اگلی منزل ہے ورع۔ جی، ورع جو ہے وہ پہچان تھی حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ، جو تقوی سے بھی اوپر ہے، جس پہ ہم پہلے بعض پروگراموں میں بات کر چکے ہیں۔ جی، یہ ورع ہے کہ آپ نے سود کاتا ہے اور اب آپ اس کے اندر ایک دوسری لائٹ شامل ہو گئی جس پر اور کوئی یہ ان شرعی کا مواخذہ نہیں ہے، یہ ان کی ہمشیرہ کا ہے، ان کی ہمشیرہ کا، جی، یعنی ان کے ورع، گھر کی یہ فضا تھی، ان کے گھر کی اور فضا ماحول تھا، اور اس درجے کی متقی اور پاک باز اور عفت مآب بیویاں اس گھر میں بشر حافی رحمۃ اللہ کے زیر سایہ اور زیر تربیت رہ رہی تھیں، اور وہ حضرت علی بن حشرم رضی اللہ عنہ کی بھانجیاں تھیں۔ تو دیکھیے دو طرفہ فیضان، اور تیسرا خود ان کی اپنی حیثیت۔ اب یہ چیز جو ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ایک جملہ اس میں فتوے میں موجود ہے، تو انہوں نے فرمایا بی بی میں تیرے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، اس لیے کہ میرے گھر کا جو غلہ گندم اور اناج ہے وہ منڈی سے آتی ہے۔ اب دیکھیے فرق، اللہ، میں کوالیفائی نہیں کرتا کہ آپ کے اتنے بڑے باریک اور ورع پہ مبنی سوال کا جواب دے سکوں، اس کا جواب اگر کوئی دے سکتا ہے تو وہ بشر حافی ہے۔ اب امام احمد بن حنبل ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ اس وقت اگر کوئی شخص ورع اور تقوی میں عالم اسلام میں حجت اور سند ہے تو وہ بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ اب بشر حافی کا دیکھیے ایک مثال یہ بھی کیسی عجیب و غریب حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دی ہے کہ آپ فرش پہ چلتے ہیں ننگے پاؤں، تو اس کی وجہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے رب کے فرش کے اور میرے پاؤں کے درمیان یہ جوتا حائل رہے۔ سبحان۔ اس کا مطلب یہ ہے ورع اصل میں مفتی صاحب تقوی اور اس سے آگے جو ورع ہے یہ پھوٹتا ہے تعلق باللہ سے، یہ کسب سے نہیں آتا۔ میں اسی طرف آنے لگا تھا کہ اس تقوی کے حصول اور تقوی کے حاصل کرنے کے جتنا تعلق زیادہ ہوتا جائے گا جی اتنا ورع بڑھتا جائے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انا اتقاکم للہ واخشاکم للہ۔ کیوں؟ آج کے دور میں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کہیں زیادہ ضرورت بڑھ جاتی ہے، بلا شبہ بہت۔ اس کے جو سورسز ہیں اس کو حاصل کرنے کے، مطلب کیا محض موبائل، فیس بک، گوگل سرچ یہ وہ مطلب ہے، یا اس کے حصول کے لیے کوئی شخصیت، کسی کی صحبت، کوئی درسگاہ، کوئی کہیں بیٹھنا، کوئی نظر، اس کی ان سے سیکھیں نا جی۔ بشر حافی جا رہے ہیں علی بن حشرم کے پاس، ماموں کے پاس، اور وہاں پھر ماموں بھانجا بن کے نہیں، پھر مرید اور پیر بن، سبحان اللہ، پھر ان آداب اور اس ڈسپلن کو فالو کرتے ہوئے تبھی وہ فیض کنورٹ ہوگا، ورنہ سگا چاچا نبی کی بارگاہ میں بھی بیٹھا رہے کچھ نہیں ملے گا جی۔ اور حسن ز بصرہ بلال از حبش صہیب از روم، ز خاک مکہ ابو جہل ان سے بولا جبیس۔ حسن بصرہ سے، بلال حبشہ سے، صہیب روم سے آ کے جو فیض لے رہے ہیں اس کی کیا کہ فنا ہو گئے، اپنا آپ سونپ دیا۔ تو اپنے آپ سے نکلنا پڑتا ہے، پہلے خود کو فنا کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے شیخ کے فیض و برکات کا اجرا ہوتا ہے، اور وہ انتقال فیض ہوتا ہے، وہ فیض منتقل اور کنورٹ ہوتا ہے۔ قرآن نے یہی رستہ دکھایا نا، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، مرشد کو پکڑو۔ دو راستے ہیں اس کے لیے مفتی صاحب سورسز جو ہیں، ایک تو کسبی ہے، ایک وہبی ہے۔ کسبی جو مسنون ذرائع ہمیں تقوی کے بتائے گئے ہیں، وہاں سے تو آپ شروع کریں گے نا، ابتدا ہوگی کہ آپ نے حرام کے نزدیک نہیں جانا، جی، حرام کو نہیں کھانا، کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی۔ اچھا، پھر حرام تقوی نہیں ہے، وہ تو فرض ہے، جی، وہ تو واجب ہے، وہ تو فرض، وہ تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو تب شروع ہوگا جب مشکوک سے اور مشتبہ سے بچنا شروع کریں گے آپ، مشکوک اور مشتبہ سے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ایمان والو تقوی ایسا اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور اس حال میں نہ مرنا، تو اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ تو اس کے لیے تقوی کی یہ مدارج ضروری ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام کی سنت کا اتباع ضروری ہے۔ مکروہ سے، مشتبہات سے، مشکوک چیزوں سے بچنا، جس کے لیے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کے آپ اقوال کو دیکھیے کہ کسی کی دعوت بھی قبول نہ کرو۔ جی ہاں، وہ ہم آگے چل کے آگے بات آئے گی نا۔ اب یہ کیا ہے؟ تقوی ہے، تقوی سے آگے بڑھا ہے، معلوم نہیں ہے کیا ہو جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملحوظتے ہوئے چلنا، یہ ہے کسبی طریق، مجاہدے کا طریق، ریاضت کا طریق۔ اور جو وہبی طریق ہے وہ ہے کسی صاحب تقوی و ورع کی صحبت میں اس طرح رہنا
کہ اپنے آپ کو مٹا کے، جیسے حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جیسے مردہ بدستے زندہ ہوتا ہے، جیسے مردہ غسل دینے والے کے سامنے میت ہوتی ہے، یوں شیخ کے ساتھ رہو. جیسے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ مجھے یاد آ گئے، فرماتے ہیں چن گرفتی پیر ہن تسلیم شو، ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو. جب پیر پکڑ لیا، پیر کامل، اور ان شرائط پہ جو پورا ہے، جو تمہیں تقویٰ اور ورا کے راستے پہ اور سلوک پہ چلانے والا پیر ہو، اس کی بات ہو رہی ہے. آج کل جو فراڈ اور دو نمبریاں اور اس کی بات نہیں ہے، نہ ہی وہ تصوف کی اور خانقاہ کی نمائندگی ہے. وہ تو نری مادیت ہے، ڈرامہ ہے، تماشا ہے، بے دینی. وہ اس کو ہم بالکل آن نہیں کرتے ہیں، اور تصوف کے وہ لوگ نمائندہ نہیں ہیں جو جہالت کی بنیاد پر، فسق و فجور کی بنیاد پر، یا محض چند رسومات کو وہ تصوف بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسا بالکل نہیں ہے. تو وہابی طریق یہ ہے کہ آپ کسی صاحب کمال کے سینے سے وہ فیض لیجئے، شارٹ کٹ ترین، جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ السلام سے لیا ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی لمحے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منزل نصیب ہو جائے. معزز ناظرین، حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تقویٰ اور اس سے اوپر کی منزل ورع اور اس کے حصول کے ذرائع جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں اور جنہیں اختیار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے، اس پر بات ہو رہی ہے. آپ کی شخصیت اور آپ کے اقوال پر گفتگو جاری رہے گی ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک معزز ناظرین. ذکر حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ الرحمہ نے آپ کے ورع اور تقویٰ کو خصوصی طور پر آپ کی شان اور صفت میں بیان فرمایا، جس کی وجہ سے آپ امام المحدثین، امام المفسرین، امام الاولیاء اور ان سارے مناصب اور ان ساری صورتوں پر فائز ہوئے. آپ کی ذکر میں پہلے آپ سماعت کر چکے ہیں کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے کے ادب کی وجہ سے، جس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب العزت کا اسم گرامی تحریر تھا، اس کے ادب کی وجہ سے، اس کو خوشبو لگانے کی وجہ سے اور تعظیم اور تکریم کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یک لخت ان کو وہ روحانی مراتب اور وہ ساری منزلیں عطا فرما دی. اس پر ہم ایک لطیف سی بات یہ کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ جو منازل سلوک ہیں اور ان کا کمال ہے، جو قرب خداوندی اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قرب ہے، ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مجاہدات سے گزرتے ہوئے اور وہ سفر طے کرتے کرتے آپ ایک منزل تک پہنچیں جہاں پہ آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ سے، پاکان امت کی بارگاہ سے قبولیت کی سند عطا ہو جائے. ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یک لخت ہے کہ آپ کوئی ایسا عمل مختصر کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا کام اتنا اثر انگیز ہوتا ہے اور اخلاص سے اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو سفر مدتوں میں اور کئی سالوں میں طے کرتے ہیں، وہ اس معمولی سے کام کی وجہ سے یک لخت اس کو طے کر لیتا ہے. یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ملتی ہیں. اس پر ہم حضرت علامہ صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ جو ایک روحانی ایک چیز ہے، اس پر آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے مفتی صاحب، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں کہ تصوف کا جو راستہ ہے، سلوک کی جو منزل ہے، یہ لا محدود اور لا متناہی. تو اس کو اگر آپ اپنے کسب یا اپنے زور بازو یا اپنی جسمانی قوت سے کرنا چاہیں تو یہ ناممکن ہے. اس امت کو تو مہربانیاں فرمائی گئیں، شارٹ کٹس دیے گئے ہیں. دیکھیے ہمیں خاص راتیں دے دیں، خاص دن دے دیے، کیونکہ عمریں تھوڑی، خاص لوگ بھی دے دیے، ٹائم تھوڑا تو اور خاص لوگ بھی دے دیے. وہ اسی لیے عطا کر دیے. ایک ایک ویسے کرنی کے ساتھ کتنے کتنے گناہ گار جوڑے ہیں. جی یہ بھی ایک فلسفہ ہے، ایک پورا پروگرامنگ ہے پوری. جی تو اسی طرح ان اولیاء اللہ کے لیے بھی اور اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے بھی دونوں راستے کھلے رکھے گئے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. حضرت سیدنا بہاؤالدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں 40 دن کا سجدہ کیا. بس اٹھتا تھا، نماز پڑھتا، پھر سجدے. تو فرمایا کیا چاہتے ہو بہاؤالدین؟ تو عرض کیا مولا اب آگے جو امت آ رہی ہے ان کی اتنا ظرف اور کیپیسٹیز نہیں ہیں کہ وہ سالوں کے جنگل میں چلے کاٹیں گے اور مجاہدے کریں گے اور ریاضتیں کریں گے، تو کوئی مہربانی ہو. تو فرمایا پھر تیرے سلسلے میں ہم نے وہ رکھ دیا جو پہلے 40 سال میں ہوتا تھا، اب 40 دن میں ہوگا. سبحان اللہ. یہ فیوز و برکات جو ہیں اولیاء کاملین امت محمدیہ علیہ صاحب السلام ان کے ساتھ رکھے گئے. پھر ان کی
مجالس میں ان کے ساتھ جو متعلقین وابستہ ہونے والے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اب یہ کیا ہے کہ آپ نے اپنا آپ لا کے سونپ دیا، وہ جو سارا ریاضتوں مجاہدوں سے 40 سال میں غاروں میں کرنا تھا نا، وہ آپ نے اپنے شیخ کو اپنا آپ سونپ کے کر لیا کہ حضرت میرے تو بس کی بات نہیں ہے، آپ ہی مہربانی فرمائیں۔ دیکھیں نا اس میں خود سپردگی خود سپردگی، یعنی اس شارٹ کٹ میں یہ ہے کہ حج کا ایک تو یہ طریقہ ہے نا کہ آپ جائیں گے سارا سفر، ایک یہ کہ اپنے ماں باپ کی تم اپنی زیارت کر لو، دیکھیے تو مقبول حج کا ثواب اللہ ایک وہ ہے کہ آپ عمرہ کریں گے، ایک جا کے مسجد قباء میں 2 رکعت نفل یا اشراق کے نفل اپنے اشراق کے نفل گھر بیٹھے پڑھ لیجئے۔ اچھا، اس میں ایک تمثیل بڑی پیاری مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں، بالکل ہی ہر چیز کھل جاتی ہے۔ جی، طریقت و تصوف کا اور مرشد و پیر کے تعلق کو انہوں نے بالکل بریفلی بیان کر دیا کہ ایک چونٹی زمین پہ رینگ رہی ہے اور دل میں طلب ہے کہ کسی طرح بیت اللہ پہنچ جاؤں، مکہ شریف پہنچ جاؤں، لیکن جا نہیں سکتی، مکہ بہت دور ہے، لیکن دل میں طلب لیے زمین پہ رینگتی پھرتی ہے۔ تو ایک دن کبوتروں کا ایک غول آیا، دانا چگنے زمین پہ اترا، تو دانا کھاتے کھاتے ان کے جو سردار تھے انہوں نے کہا کہ بھائی جلدی سے دانا چگ لو، شام تک ہم نے حرم شریف پہنچنا۔ وہ چونٹی زمین پہ رینگ رہی تھی، اس نے آواز سنی کہ یہ تو حرم کے کبوتر ہیں، تو حرم شریف جا رہے ہیں۔ وہ رینگتی ہوئی آئی اور وہ جو کبوتروں کے سردار تھے، امیر قافلہ تھے، آ کے ان کے قدموں سے لپٹ گئی، کبوتر کے پنجوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا، اور جب کبوتروں نے پرواز کی تو وہ چونٹی بھی اڑتی ہوئی ساتھ ہی حرم شریف پہنچ گئی۔ تو اس کو صوفیہ کہتے ہیں مور مسکین ہوس داشت کے در کا برست، دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید۔ وہ جو صدیوں کا سفر تھا، پتہ نہیں کبھی ہونا بھی تھا نصیب میں کہ نہیں، وہ کسی کامل کے پنجوں کے ساتھ جب لگے تو اب کیا تھا کہ طلب اس کی تھی، پرواز اور پر اس کے تھے، اور منزل دونوں کو نصیب ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے ذکر پاک میں جو ادب کی بات آپ نے سماعت کی، اس میں حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب وہ ادب کیا تو اسی رات میں آپ اللہ رب العزت کے جمال سے مشرف ہوئے، اللہ رب العزت کے جمال کا ملاحظہ فرمایا۔ اس پر 1-2 چیزیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کے اندر اس کو وائنڈ اپ کر کے بات کو مکمل کر دیں۔ حضرت یہ جو دیدار الہی ہے، جمال الہی کا مشاہدہ ہے، جو حضرت بشر حافی اور دیگر بہت سارے حضرات کے لیے ملتا ہے، ایک تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ فرمائیں کہ پہلی بات یہ کہ ایک طرف تو قرآن میں ہے کہ لن ترانی، موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کی کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، اور دوسری جانب حضور کے امت کے اولیاء کو یہ شرف مل رہا ہے کہ اپنے نام کے ادب کی برکت سے یکلخت انہیں اسی رات میں جمال الہی سے مستفیض کیا جا رہا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت کا جو جمال اور دیدار ہے غیر انبیاء کے لیے خاص طور پر، اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کی کیفیت کیا ہے؟ بلا شبہ اس امت کے اندر ایسے اولیاء کاملین ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوا، لیکن فرق کیا ہے اس میں مفتی صاحب؟ جی، ایک ہے بیداری میں دیدار، جاگتے ہوئے سر کی آنکھوں سے دیدار، وہ نہیں ہے، وہ صرف نبی کریم علیہ السلام کے لیے تھا، اور وہ بھی اس دنیا میں نہیں تھا، کیونکہ یہ دنیا متحمل نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حور کا، جنت کی حور کا ایک بال دنیا میں گر جائے تو یہ جل جائے۔ اب دیدار الہی دیکھیے، ایک تجلی پڑی تھی اور وہ بھی انڈائریکٹ، تو اس نے کوہ طور جو ہے، کوہ طور پہاڑ، وہ بھی تاب نہ لا سکا۔ فلما تجلی ربہ للجبل دکن وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ بھی سرما ہو گیا، اور جناب سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا ظرف رکھنے والی ہستی تھے، وہ بھی تاب نہ لا سکے، مستغرق ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا اور اس دنیا میں رہنے والے لوگ اور ان کا ظرف دیدار الہی کا براہ راست متحمل نہیں ہے، اس لیے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ظاہری آنکھ جو ہے وہ اس کی تاب نہیں لا سکتی، اور یہ دنیا اس کی تاب نہیں لا سکتی، اس لیے اس کو خواب میں کنورٹ کر دیا، اس کو مکاشفے میں کنورٹ کر دیا، اس کو روحانی طور پہ امت کے لیے کنورٹ کر دیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی، حضور علیہ السلام کو بھی خواب میں بھی دیدار ہوتے رہے، معراج ہوتی رہی، لیکن وہ جو معراج جسمانی تھی، بحالت بیداری تھی، بچشم سر تھی، وہ ایک ہی بار آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ شرف بخشا، اور اپنی بارگاہ میں یعنی لا مکان میں، وہاں بلا کر حدود مکان سے پہلے نکالا،
اور پھر یہی حکمت تھی اس کی سب سے بڑی کہ یہاں تو جو حدود بھی مکان میں ممکن نہیں ہے. اس لیے اولیاء اللہ کو بہرحال حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو 100 بار دیدار الہی نصیب ہوا دنیا میں خواب میں. اب کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار اور جمال کی پھر آگے مختلف اس میں مراتب ہیں. جیسے کوہ طور پہ جو تجلی ڈالی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام وہ صفاتی تھی، ذاتی نہیں تھی، جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی امت کے لیے جو تجلیاں ہیں وہ ذاتی ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے انبیاء سابقین میں سے بعض نے یہ دعا کی کہ مولا کریم ہمیں اپنے محبوب کا امتی ہی بنا دیتا. سبحان اللہ. وہ کیا تھا؟ وہ یہی وجہ تھی کہ ہمیں نبی ہو کے صفاتی تجلیاں مل رہی ہیں اور وہاں امتی ہو کے ذاتی تجلیوں کے فیض اٹھا. یہ تھا وہ اصل راز جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے کھولا ہے. تو اس امت کے اولیاء کرام جو ہیں اسی لیے ان کے ظرف جو تھے وہ انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح بنائے گئے، ان کو عطا کیے گئے تاکہ وہ تجلیات اسماء و صفات اور ذات کی تاب لا سکیں، ان کو برداشت کر سکیں، ان کا تحمل کر سکیں. ہیں تو اولیاء جی، لیکن نسبت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے طفیل اور تصدق اور توسل ان کو یہ شرف اور یہ اعزاز حاصل ہے کہ بارگاہ الہی سے اسماء و صفات کی تجلیاں تو ملتی ہیں، ذات کی تجلیاں بھی حضور علیہ السلام کے وسیلے سے اس امت کے اولیاء کاملین کو نصیب ہوتی ہیں. تصوف کی دنیا میں اور روحانیت کی دنیا میں جب کوئی سالک اپنے ان مجاہدات اور اس روحانی تربیت کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کے لیے ایک منزل مکاشفات اور زیارات کی ہوتی ہے. جی ہاں. اور اس میں اس کے لیے ابہامات بھی ہوتے ہیں. جی ہاں. کہ التباسات بھی ہوتے ہیں. بالکل. تو جیسے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں یہ موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شیطان میری صورت میں متمثل نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت کا جو جلوہ دیدار سالک کو، صوفی کو ایک خاص منزل پہ عطا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ بات کس حد تک یقینی ہوتی ہے؟ یہ اگرچہ بڑی ایک ادق اور بڑی اوپر کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے ہم نے اس کو چھیڑا ہے تو ہمارے ناظرین ہر طرح کے لوگ ہیں. اصولی بات ہے، سمپلی میں عرض کر دیتا ہوں مفتی صاحب. اصولی بات یہ ہے کہ کشف کسی غوث و کتب کا بھی ہو وہ بہرحال ظنی ہے. ٹھیک ہے. وہ قطعی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ ظنی ہے. ہاں اس کو پرکھا جائے گا پھر شریعت مطہرہ کی کسوٹی پر. ٹھیک ہے. جب شریعت مطہرہ سے وہ ٹکرا نہیں رہا، ٹیلی ہو رہا ہے، اس پہ پورا اتر رہا ہے، تو پھر وہ 100% اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صحیح ہے، درست ہے. معیار وہی ہے. معیار وہی. سیدنا ابو سلمان درانی رحمۃ اللہ یہی تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے اوپر ایک نقطہ بھی وارد ہو تو میں فوراً شریعت کی کسوٹی پہ پیش کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور پرکھ لیتا ہوں کہ حق ہے یا باطل. سبحان اللہ. حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے روحانی درجات میں اللہ رب العزت کے جمال سے مستفیض ہونا بھی آپ نے سنا، اور اس کا اختتام ہم نے اس پر کیا ہے کہ صوفی سالک ولی جو بھی کسی مرتبے پر ہے اس کی ہر چیز خواہ وہ ظاہر میں ہے یا اس کے باطن میں ہے، اس کا تعلق اس کی زندگی کے ظاہر سے ہے یا اس کی باطنی مکاشفات اور مختلف طرح کے انوار و تجلیات سے ہے، ان تمام کو اسے چاہیے کہ وہ ہر لحظہ قرآن و سنت پر پیش کرتا رہے، اور اگر وہ اس کے مطابق ہیں تو وہ اس کے لیے بلندی درجات کا اور تقوی اور طہارت میں ترقی کا ذریعہ ہیں، ورنہ وہ شیطان کی طرف سے ہیں، مردود ہیں، اور اس سے بچنا اور اس سے اجتناب ضروری ہے. حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت بشر الحافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر پاک میں آپ کے اقوال اور چند چیزیں اور ذکر فرمائی ہیں. انشاءاللہ العزیز آپ کے ذکر پاک کے ساتھ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں کہ اپنوں کا دائیں بائیں سب کا بہت خیال رکھیں، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے، اور قرآن و سنت نبی پاک علیہ السلام کی شریعت، اس کا اعتصام اور اس پر مضبوطی، یہی ابتدا ہے، یہی انتہا ہے اور یہی معراج ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQTV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.